عجیب بات بتاؤں، آپ نے سنا نہیں سنا ہو، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلے، ساتھ میں کون تھے؟ بولو بولو نا، بولو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت پیارا سفر تھا، اللہ کے حکم سے وطن سے بے وطن ہونا، جس کو اللہ نے بھی کہا ہجرت اتنا بڑا ثواب تھا، اتنا بڑا ثواب تھا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے بھی تعریف. خیر ہجرت کا سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت ابو بکر. اچھا چپکے چپکے نکلے تھے یا کھل کے نکلے تھے؟ بولو نا بھائی، اتنا تو چپکے چپکے نکلے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نکلے. آپ کو معلوم ہے چلے 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 ایک غار کے اندر 3 رات اور 3 دن رہے. وہ غار کا نام ہے غار ثور. بولو غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. کتنے شان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے. اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. خیر مجھے جو واقعے پر آنا ہے وہ آنے دو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور. اچھا جب غار ثور سے نکلے اب واپس جانا ہے مدینہ. بولو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. بالکل چپکے چپکے جانا ہے. اچانک پیچھے کسی کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، تم دھڑاکا گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہاں مکے میں اعلان ہو گیا جو محمد کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ زندہ لے کر آئے یا جو بھی حالت میں لے کر آئے، مکے میں اعلان ہو گیا تھا جو لے کر آئے گا 100 اونٹ عربی اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے؟ 100 اونٹ. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اعلان ہوا ہے ہمارے نام کا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، حضرت ابو بکر چل رہے. اب غار ثور سے نکلے اور تھوڑا چلے ہوں گے کہ پیچھے گھوڑے کی آواز، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت ابو بکر نے پیچھے دیکھا تو سراقہ. بولو کون شخص ہے؟ سراقہ. سراقہ کون تھے؟ یہ عرب کے بہت بڑے پہلوان، بہت تندرست، بہت ہٹے کٹے، مگر ایمان قبول نہیں کیا تھا. ارے بولے ایمان قبول نہیں کیا تھا. اور انہوں نے سوچا تھا، اور ان کے بارے میں لکھا تھا کہ مکہ سے جانے والا مدینے کا راستہ، ہر راستہ، جنگل کا راستہ یا کھاڑی کا راستہ یا گھاٹی کا راستہ، سب ان کو معلوم تھا. ان کو یقین تھا کہ محمد کوئی بھی راستے سے جائیں گے، میں جا کے پکڑ لوں گا، لے کر جاؤں گا، 100 اونٹ لے لوں گا، میرا تو گھر بار بن جائے گا. تو سراقہ پیچھے آ رہے. تو حضرت ابو بکر نے تو دیکھ لیا کہ سراقہ آ رہے. دھیرے سے کہا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ پیچھے سراقہ ہماری تلاش میں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. جب اور قریب آئے نا تو حضرت ابو بکر نے، اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے میرے پیارو قربان جاؤ. ہمارے نبی نے صرف یوں اس طریقے سے چہرہ انور پیچھے کیا، بس ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر ہمارے نبی پر. وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا. وہ گھوڑا زمین میں ڈھسنا، وہ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ محمد کی نظر کا معاملہ ہے اور یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو سراقے کے گھوڑے کے دونوں پاؤں بلکہ چاروں پاؤں اندر جانے لگے، کہنے لگا او محمد میرے کو معاف کر دو، میں نہیں پکڑوں گا، آپ کو نہیں پکڑوں گا، اور میں کسی کو پتہ بھی نہیں دوں گا، بس یہاں میرا گھوڑا نکلا اور میں یہاں سے چلا. ہمارے نبی نے پھر یوں نظر گھمائی، اور پھر جب ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر نبی پر، گھوڑا آٹومیٹک باہر آ گیا. بولو سبحان اللہ. علماء نے کہا جب نظر جلال گئی تو گھوڑا ڈھس گیا، نظر جمال گئی تو گھوڑا آباد ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اچھا گھوڑا باہر آ گیا. بولو گھوڑا. سراقہ بھی آ گئے، برابر اپنے کپڑے وپڑے کو جھاڑا، دیکھا اوکے، دیکھا کہ میں کیسا ہوں. اوکے. خیال آیا 100 اونٹ کا معاملہ ہے. کتنے 100 اونٹ کا؟ ہو سکتا ہے وہ زمین میں کچھ پرابلم ہوگا اس لیے زمین میں گھوڑا ڈھس گیا ہوگا. 100 اونٹ کا معاملہ ہے. تھوڑا اور ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے گئے، پھر پیچھے دھواں اڑنے لگا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول پھر وہی آ رہا ہے. اور سراقہ. ہمارے نبی نے کہا آنے دو، جو پہلے ہوا وہ اب بھی ہوگا، جو پہلے ہوا وہ کب بھی ہوگا. اب جب سراقہ قریب آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جلال والی نظر یوں رکھی
अब जो घोड़ा ढसा है, धाड़ से जो ढसा है, तो पूरा पेट के बल घोड़ा अंदर चला गया और सुराका भी अंदर जा। बस सुराका ने कहा अब मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, अब नहीं, मैं मोहम्मद नहीं, मैं अब आपकी खबर किसी को नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। अरे कोई मुझे कहेगा, मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहे मक्के में, मैं जाके खबर करूंगा, लेकिन मैं कह दूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमारे नबी ने फिर मोहब्बत वाली नजर डाली, फिर घोड़ा वापस सलामती के साथ आ गया। अब सुनना हमारे नबी के अखलाक सुनना। वो सुराका क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा मोहम्मद, ईमान तो लाए नहीं थे, कहा मोहम्मद देखो मैं खबर तो किसी को नहीं करूंगा, वो सब बात तो हो गई, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात तो करने दोगे ना, आप तो वहां तक आने ही नहीं देते हो मुझे, आप यही मेरा मामला खत्म कर देते हो आप तक। हमारे नबी ने कहा, अबू बकर को कहा कहो आओ, आए मुलाकात किए। मेरे दोस्तों सच बताना, ये कहते हैं ना धर्म धर्म धर्म, हमारे नबी चाहते तो उस वक्त कलमा पढ़ा सकते थे कि नहीं पढ़ा सकते थे? कह सकते थे पढ़, नहीं तो चला वापस नीचे, कर सकते थे। हमारे नबी ने नहीं कहा, बस उन्होंने कहा हम किसी को खबर नहीं करेंगे। हमारे नबी ने कहा बस किसी को खबर मत करना, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ए सुराका, एक जमाना आएगा तू ईमान कबूल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अभी कबूल कर वरना तेरे घोड़े को ढसा दूंगा, कहा एक जमाना आएगा सुराका तू ईमान कबूल करेगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, सुनो कैसी पेशन गोई, यानी कोई सोच नहीं सकता, यहाँ छुपे 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 कहाँ जा रहे, मदीना जा रहे। और हमारे नबी कह रहे इस वक्त की जो सबसे बड़ी हुकूमत है फारिस ईरान, जो सबसे बड़ी हुकूमत है, एक जमाना आएगा मुसलमान उसके ऊपर कब्जा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सुराका, जो ईरान का बादशाह है किसरा, ईरान का बादशाह किसरा, उसके हाथ में जो सोने के कंगन है, एक जमाना आएगा सुराका वो तेरे हाथों में नजर आएंगे। जिसके पास ईमान नहीं है उसको हमारे नबी कितनी खुशखबरी दे रहे हैं, क्या खुशखबरी दे रहे हैं। एक वक्त आएगा तुम ईमान कबूल करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। एक वक्त आएगा फारिस और ईरान फतह हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और एक वक्त आएगा वो किसरा जो बादशाह है जिसके करीब कोई नहीं जा सकता, जिसके इतने मोटे मोटे सोने के कंगन होंगे कि सोने के कंगन को उठाना पड़ता था, वो सोने के कंगन ये सुराका तेरे हाथों में होंगे। क्या 100 ऊंट के पीछे पड़ा है, किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथों में आने वाले हैं। सुराका वहां से बोलो क्या हो गए, चले गए सुराका चले गए। और अल्लाह की कसम किसी को खबर नहीं दी। लेकिन आपको एक बात बताओ, हमारे नबी ने कह दिया, कितनी बातें कही, 3 बार। एक वक्त आता है सुराका ईमान लाते और मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान लाते और मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते, और जो जुमला कहते, इतना प्यारा जुमला कहते, अल्लाह के रसूल एक वक्त मक्के से निकला था, इसलिए निकला था कि मैं चाहता था कि आपको मैं जलील करके मक्का ले जाऊं। आज मैं खुद जलील होकर मदीना आपका गुलाम बनकर आया हूं मेरे दोस्तों। खैर सुराका ईमान ले आए। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकम्मल हो गया। बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकम्मल हो गया। किनका ज़माना है, हज़रत अबू बकर का। अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना, वक्त कम है। किनका ज़माना है, हज़रत अबू बकर का ज़माना। और सुराका बीमार, बहुत बीमार, बहुत बुखार। भाई उम्र का तकादा भी था, बुखार। लोग आए तो किसी ने आकर कहा सुराका ऐसा लगता है तुम्हारा वक्त आ गया, कितना बुखार और कितनी कमजोरी, ऐसा लगता है तुम्हारा वक्त आ गया। तो सुराका ने मुस्कुरा कर कहा मौत के फरिश्ते को हिम्मत भी नहीं कि मेरे पास आवे। मौत के फरिश्ते में कसम अल्लाह की हिम्मत नहीं। तो कहा तुम मरोगे नहीं? अल्लाह नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरोगे? कहा मेरे नबी ने कहा था ईरान फतह होगा, और ईरान फतह होगा और वहां के बादशाह का सोने का कंगन सुराका के हाथ में आएगा। जब तक सुराका के हाथ में सोने का कंगन नहीं आता, अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता मेरे करीब फड़क भी नहीं सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। हज़रत उमर का ज़माना आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरबारी खिलाफत में बैठे हुए थे, और बहुत बड़ा लश्कर जो हज़रत उमर ने ईरान भेजा था वो फतह होकर वापस आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो जगह थी मस्जिद नबवी के बाहर बैठने की, वहाँ हज़रत उमर बैठे हुए, पूरा लश्कर आया है और सारे मदीने में ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया। जैसा वो लश्कर आया, हज़रत उमर का पहला सवाल था, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि कारगुजारी सुनाओ। हज़रत उमर का पहला, क्योंकि पूरा मस्जिद गचागच भरी हुई थी, पूरा मदीना भरा हुआ था। हज़रत उमर का पहला सवाल था ईरान फतह हो गया है, किसरा के कंगन कहाँ है? पहला सवाल किसरा के कंगन का है। तो एक सहाबी आए,
اتنا بڑا رومال لے کر اس میں سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے، لا کے حضرت عمر کو دیا. میری طرح کوئی بادشاہ ہوتا تو لے کے کونے میں رکھ دیتا. حضرت عمر کے سامنے جب کسرا کے سونے کے کنگن آئے، دوسرا سوال حضرت عمر کا تھا، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ اب سراقہ کا وہ بڑھاپا تھا، کہیں کھڑے ہوئے تھے، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب سراقہ آئے، ہمارے نبی نے وہ کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور سراقہ کو کہا دونوں ہاتھ اوپر کرو تاکہ پوری دنیا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور فیصلہ ہو جائے کہ میرا محمد جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. میرے نبی نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. سراقہ کنگن پہنے اور پھر بہت روئے، روتے روتے کہا میرے نبی بہت سچے تھے، لیکن اب اگر موت کے فرشتے کو آنا ہوگا تو آ جائے گا، کیونکہ میرے نبی کی پیشن گوئی کیا ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے. تو میرے دوستو، ہمارے نبی جو کہتے تھے، بولو وہ. تو اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی اچھی مسجد دے دی ہے. میں ابھی ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ مسجد تو ماشاءاللہ بن گئی، میں نے تو باہر سے دیکھا تو دل سے دعا نکل گئی، اللہ یہاں کے کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ یہاں کے ذمہ داران کو قبول فرمائے، جس نے جو بھی اس میں لگایا ہو، مال لگایا ہو، کیا جان لگائی ہو، وقت لگایا ہو، دعا لگائی ہو. لیکن آج ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مسجد تو بہت شاندار بن گئی. بولو مسجد تو بہت. دیکھو نا باہر کتنا حبس والا معاملہ ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے پھر جاتی ہے، ہوتی ہے جاتی ہے، ایک عجب گرمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہاں مسجد میں ہو رہا ہے کیونکہ اے سی چل رہا ہے. مسجد تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. اب میرے دوستو ایک بات کہوں گا اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو گے، بس دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہوں گا کہ جو نبی نے کہا وہ اس کو کوئی روکنے والا، موت کا فرشتہ بھی اس کو روکنے والا، کیونکہ نبی کہتے ہی نہیں تھے. بولو نبی کہتے ہی نہیں تھے، زبان نبی کی ہوتی تھی. فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تو کہتا جائے گا، زبان تیری ہوگی، کلام فیصلہ اللہ. اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یہ لوناولا کا وہ آپ نے ویڈیو دیکھا 6 منٹ کا؟ ارے ہاں یا نہ، میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے میرے سے زیادہ، جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ دیکھا، تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں بھائی موبائل کے. اور کتنے تو باقاعدہ 2 لے کر جاتا، کام دھندہ کچھ نہیں، 2 موبائل لے کے چلتا ہے. اللہ کا بندہ. میرے کو تو دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے راندیر کے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے. راندیر کیا، سب جگہ کے جوان کو. منا بھائی تو نے بھی دیکھا ہوگا، عجیب و غریب ہے، معلوم نہیں یہ جینز پہننا بھائی جینز پہن. کسی عالم نے آج تک جینز کو حرام بولا، مکروہ بولا؟ پہن جینز پہن، ہمارے بچے جینز پہنے، پہنو، کیا حرج ہے؟ مگر پھٹی ہوئی جینز پہننے کا. ایک زمانے میں پھٹا ہوا کپڑا پہننے کو لوگوں کو شرم آتی تھی، اس پہ رفو لگاتا تھا، چتھڑے لگاتا تھا سی کے، اور اگر کہیں یہاں پھٹا ہو نا تو یوں ہاتھ رکھتا تھا کہ پھٹا ہوا کسی کو. اب کم بخت پھٹا ہوا کپڑا فیشن ہے. اور ایک کو میں نے پوچھا بھائی پھٹی ہوئی جینز کا کو پہنا، تیرا پورا گھٹنا دکھتا ہے. کہتا ہے مولانا تم نے کہیں خبر نہ تھی. میں نے کہا میں نے نتی خبر اٹلے تو تنے پوچھی رہ لو چھو. میں کو کہتا ہے مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم، بتا نا پھٹا ہوا کیوں پہنا. تو کہتا ہے وہ فلاں ہیرو تھا نا، ہیرو اس نے کچھ نام لیا، اس نے پہنا تو اس کی کاپی میں ہم نے بھی پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، ورنہ تیرا کیا حال ہوتا جمعہ میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنی بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جو کہے بولو وہ، اس کو کوئی روکنے والا. اب سنو یہ لوناولا والی بات پہ آیا تھا نا میں، وہ ویڈیو 6 منٹ صحیح میں دیکھو تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. کیونکہ وہ جو جس طریقے سے پتھر پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں جو پانی کا بہاؤ آتا ہے، حالانکہ قریب میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کو کیا معلوم جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی بچانے والا کہاں. قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں میرا بندہ تیرا آخری وقت آئے نا، بولا ڈاکٹر کو بولا. جب اٹیک آوے نا اللہ کہتے بولا ہارٹ اسپیشلسٹ کو بولا، جس کو بولا ہے بولا. آج فیصلہ ہو جائے گا. آج ایک میرا فیصلہ، ایک ڈاکٹر کا فیصلہ ہے. آج سارے ڈاکٹر ہار جائیں گے، پیدا کرنے والا اللہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق
إلى ربك يومئذ المساق. اللہ کہتے ہیں میرے تو وہ جو لوناوالا کا ہم نے 6 منٹ، وہ تو ہم نے 6 منٹ کا ویڈیو دیکھا، وہ تو معلوم نہیں اس سے پہلے کب سے شروع ہو گیا ہوگا. میرے دوستو وہ سب ہوا، وہ کیسا ماں پر